أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ العمران آیت نمبر 135 والذین اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم۔ ایسے لوگوں سے جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں۔ آیت کے الفاظ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پرہیزگار لوگ جان بوجھ کر نہ کوئی برا کام کرتے ہیں اور نہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، بلکہ بتقاضۂ بشریت ان سے اگر ایسا کام ہو جائے اور جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور معافی مانگنے لگتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف بھی کر دیتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر اس برے کام یا غلطی کا اثر صرف اپنی ذات تک محدود ہو تو پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ یقیناً معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر اس کا اثر دوسروں کے حقوق پر پڑتا ہو تو اس کی تلافی کرنا یا اس شخص سے قصور معاف کروانا ضروری ہے، اور یہ استغفار کی اہم شرط ہے۔ اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکے، اور وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ گناہ پر اصرار کرنا یا استغفار کرنے کے بعد وہی گناہ پھر کرتے جانا اصل گناہ سے بڑا گناہ ہے، اور جو لوگ یہ کام کریں وہ یقیناً متقی نہیں ہوتے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک گناہ ہو گیا تو اس کی معافی مانگ لی، پھر دوسرا ہو گیا، اس کی بھی اللہ سے معافی مانگ لی، اس طرح اگر دن میں 70 بار بھی اللہ سے معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، اور اللہ تعالیٰ خطا کار کے معافی مانگنے پر صرف اسے معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس سے خوش بھی ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ گناہ کے بعد اس کی معافی نہ مانگنا بھی اس کے اصرار کے جیسا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی اس نے ضد نہیں کی، اور دوسرے حدیث میں آیا ہے جس نے توبہ کی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث آئی ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے پروردگار کے ہاں یہ ہے کہ وہ انہیں معاف کر دے گا اور ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اچھے عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا بدلہ ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے، لہٰذا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر یہ مضمون آیا ہے، اور ایسی باتوں میں لوگوں کو عام دعوت دی گئی ہے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جن لوگوں نے انبیاء کو اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تھا ان کا کیا انجام ہوا، اور اس انجام کی تفصیل بھی قرآن میں کئی مقامات پر دی گئی ہے۔ مثلاً قوم عاد کا کیا حشر ہوا، قوم سمود کا کیا ہوا، قوم نوح، اصحاب مدین، اصحاب الحجر، قوم سبا وغیرہ وغیرہ کا کیا حشر ہوا۔ اس طرح بعض لوگوں کا بھی ذکر آتا ہے، مثلاً فرعون اور آل فرعون کا۔ اس مضمون کو شرعی طور پر شرعی اصطلاح میں تذکیر بھی ایام اللہ کہتے ہیں، یعنی جن لوگوں یا قوموں پر انبیاء اور آیات الہی کو جھٹلانے کی وجہ سے عذاب آیا اس سے عبرت حاصل کرنا۔ ایسے سب واقعات سے اللہ تعالیٰ کی جو عادت معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی میں انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور گناہ میں ڈوب جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایسا عذاب نازل کرتا ہے جو اسے تباہ اور برباد کر دیتا ہے، اور اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو پوری ہو کر رہتی ہے۔ یقین نہ آئے تو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، تو لہٰذا تمہیں بھی اس معاملے میں محتاط رہنا چاہیے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ یہ واقعات لوگوں کے لیے ایک کھلی تنبیہ ہے، یعنی ڈرانا ہے، اور ڈرانے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت بھی ہے۔ ایسے واقعات عام لوگوں کے لیے ایک محض تاریخ بیان کی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے وہ ان کے لیے نصیحت بن جاتے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا وہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ پرانی باتیں ہیں اور مختلف تہذیبیں ہیں اور یہ بنتی رہتی ہیں اور مٹتی رہتی ہیں۔ ایک یونانی تہذیب تھی، ایک رومی تہذیب تھی، ایک ہندی تہذیب تھی، اور ہر تہذیب کی عمر تقریباً 1000 سال ہوتی ہے۔ جب عمر پوری ہو جاتی ہے وہ تہذیب مٹ جاتی ہے تو اس کی جگہ کوئی نئی تہذیب لے لیتی ہے جس کا دنیا بھر میں بول بالا ہو جاتا ہے۔ اس تاریخی بیان میں ایک بڑا مغالطہ یہ ہے کہ ہر تہذیب کی عمر 1000 سال یا تقریباً 1000 سال نہیں ہوتی، بلکہ اس سے بہت کم بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے بہت زیادہ بھی۔ پھر وہ یہ سوچنے کی زحمت گوارا ہی نہیں کرتے کہ یہ تہذیبیں بن کیسے جاتی ہیں اور بگڑ کیوں جاتی ہیں۔ قرآن نے اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ کوئی قوم اس قوم میں ایسی نہیں جہاں اللہ کا پیغمبر نہ آیا ہو۔ پھر جب تک کوئی قوم اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل پیرا رہتی ہے تو اس کے عروج کا زمانہ ہوتا ہے، اور جب یہی قوم عیش و عشرت اور فحاشی بے حیائی اور گناہ کے کاموں میں
لگ جاتی ہے جس کا نام ان کی زبان میں تہذیب ہوتا ہے، تو اس پر زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، یا وہ گناہوں میں بہت زیادہ ڈوب جائیں تو ناگہانی قسم کے عذاب انہیں تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ جب بھی کسی قوم کے عروج و زوال پر نظر ڈالتے ہیں تو اسی نظریے کے مطابق ڈالتے ہیں، اور ایسے واقعات سے عبرت بھی حاصل کرتے ہیں اور ہدایت بھی۔ البتہ جو نان مسلمز ہیں وہ اسے تہذیب کہہ کے ٹال دیتے ہیں۔ اس مقام پر اس چیز کا ذکر اس لیے آیا کہ جو مشرکین مکہ اور یہود اور ان کے دوست تھے اور جو منافقین تھے، جو بھی اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے تھے اور مسلمانوں سے جنگ کر رہے تھے، ان سب کا یہی انجام ہونے والا تھا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ تم سستی دکھانا اور نہ ہی غم زدہ ہونا، اور اگر فی الواقع تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ ان ہدایات کے بعد اب پھر غزوہ احد کا بیان ہو رہا ہے، اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب غزوہ احد میں مسلمان ایک دفعہ شکست کھا کر مایوسی کا شکار ہو رہے تھے۔ اگرچہ اس کا روح سخن جو ہے یا اس کا جو جھکاؤ ہے وہ بظاہر مجاہدین احد کی طرف معلوم ہوتا ہے، تاہم اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ایک کلیہ بیان فرما دیا، یعنی ایک اصول بیان فرما دیا کہ اگر تم فی الواقع مومن ہو اور سست اور غمزدہ ہونے کے بجائے اللہ پر توکل اور صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں غلبہ عطا کرے گا، اور اگر تم مغلوب ہو تو وہ وجہ تلاش کرو جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔